السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے اور اس کی صفات کے تعلق سے اعتقادی مسئلوں پر یہ جو قسط وار سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ دوسری قسط میں اعتقادی مسئلوں پر گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے قرآن میں فرمایا گیا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات حی ہے، قیوم ہے، قائم رہنے والی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، دیکھتا ہے، سننے اور دیکھنے کے ساتھ علم اور ارادے کا اختیار رکھتا ہے، اور یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ذاتی ہیں۔ وہ کلام کا بھی اختیار رکھتا ہے، ارادے کا بھی اختیار رکھتا ہے، حیات اور قدرت کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جو ہے کان سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے آنکھ سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان تمام اجسام سے پاک ہے جو ان چیزوں کے لیے ضروری اور لازم ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کان رکھتا ہوگا، زبان رکھتا ہوگا، اس کے پاس دل ہوگا، اس کے پاس کان ہوگا، اس کے پاس آنکھ ہوگی، نگاہ ہوگی، تو یہ ساری چیزیں کفریہ عقائد ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، یہ کلام الہیہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الہیہ ہے، ایک وہ کلام جسے ہم قرآن کی شکل دے دیے ہیں، قرآن کہتے ہیں، جو الفاظ میں منحصر اور محصور کیا ہوا کلام ہے۔ ایک یہ وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الہیہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کے قلب پر نازل فرماتا ہے، یا جبریل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے۔ یہ کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن جس کو ہم اپنی تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اس کا کلام قدیم بلا صوت ہے، یعنی کلام الہیہ جو پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے، یہ قدیم ہے، بلا صوت ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہو چکا کہ یہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے مخلوق مان لیا جائے گا تو ضروری یہ ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام حادث ہے، اور حادث کا مطلب یہ ہوگا کہ کبھی بھی یہ فنا ہو سکتا ہے، قیامت سے پہلے بھی فنا ہو سکتا ہے اور قیامت آنے تک بھی فنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے، کلام بلا صوت، بغیر آواز کا کلام، جو نبی کے قلب پر نازل ہوا کرتا تھا وحی کی صورت میں، یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آتا تھا، یہ کلام بلا صوت قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا عقیدہ ہے، اور اس کے حفظ کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ فرمایا نحن نزلناہ الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی اس کے ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح سے اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، ممکن ہو یا محال ہو، جو انسان کے لیے محال ہو، اللہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے۔ وہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ غیب اور شہادت سب کو جانتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو غیب اور شہادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ علم ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ذاتی علم ہے۔ اور جب یہ نسبت انبیاء کرام کی طرف کی جاتی ہے تو یہ نسبت سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، فرمایا اللہ ہی کے پاس
غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ سمندر اور خشکی میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ علم عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے ہم کیا عقیدہ رکھیں۔ یاد رکھیے گا وہی ہر شے کا خالق ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ حاصل کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ بندہ صرف کاسب ہوتا ہے، کسب کرتا ہے، مگر خالق اللہ کی ذات ہے۔ ہر بھلائی اور برائی اس نے اپنے علم ازلی سے انسان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ آپ کیا کرنے والے تھے، کیا نہیں کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ذریعے سے اسے لکھ دی ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان برائی کرنے والا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی لکھ دی، اگر اچھائی کرنے والا تھا تو برائی لکھ دی، بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کو لکھ دیا ہے۔ اور ان چیزوں میں انسان محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حقیقی روزی پانے والا، دینے والا وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید سورہ زاریات کی آیت ہے، اللہ فرماتا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، ذو القوة المتین، جو کھلی ہوئی قوت والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندے کو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قضاء اور قدر کے فیصلوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ انسان کی تقدیر میں کیا ہے، انسان کی تقدیر میں کیا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو کرنے والا بندہ تھا اللہ نے اس کی تقدیر میں وہی لکھا، مگر فرمایا گیا کہ دعا جو ہے بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ تو یہ جو قضا ہے، جو فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس فیصلے کے بارے میں ائمہ محدثین نے فرمایا احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ فیصلے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ بعض فیصلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، اور بعض فیصلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انبیاء کرام بھی دعا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان فیصلوں میں سے روک دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے۔ جن فیصلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم اور انبیاء کرام کو منع فرما دیتا ہے کہ آپ اس فیصلے میں کوئی کسی چیز کا اپنا فیصلہ صادر نہ فرمائیں، یا ہماری جناب میں اس فیصلے کے بارے میں کوئی سوال نہ دراز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں میں انبیاء کرام کو سوالات کرنے سے منع فرما دیتا ہے، وہ فیصلے قضائے مبرم کہلاتے ہیں۔ اور بعض فیصلے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے توسط سے ان فیصلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرماتا، ان کو قضائے معلق قرار دیتے ہیں۔ اب قضائے مبرم کی مثال لے لیجیے آپ کہ قوم لوط پر اللہ کا جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، عذاب کے فرشتوں کو جبریل امین کو بھیجا، تو وہ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی میں آئے پہلے، تو آپ نے مہمان سمجھ کے ان کے لیے بعجل حنیز، ایک ایسا بچڑا جو ابھی 9 عمری کو پہنچ رہا تھا، اس کو ذبح فرمایا، بکری کا بچہ، اور انہیں دعوت دی۔ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا کھانے سے، آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے۔ کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا قوم لوط کی طرف۔ تو قرآن کریم فرماتا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم تو اللہ کی بارگاہ میں اواہ کرنے والے تھے، حلیم تھے، بردبار تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑ رہے تھے
مجادلہ کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، انہیں چھوڑ دے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پھر ایک موقع دے سدھرنے کا، مگر علم الہی میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب یقینی ہونا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا اللہ کا عذاب آیا۔ یہ ہے قضائے مبرم، جس میں انبیاء کرام کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اور قضائے معلق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ طائف کے میدان میں اللہ کے پیغمبر کو جب کفار و مشرکین نے پتھروں سے خون آلود کر دیا تو اس وقت جبریل امین اور عذاب کے فرشتے آئے، اللہ نے انہیں بھیجا کہ جاؤ اور محبوب کے منشے کے مطابق کام کر دو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، بد دعا کیجیے، ابھی ان پہاڑوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور سب کو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ تو وہ جو عذاب آیا تھا وہ ٹل گیا، بعد میں ان کی نسلوں اور ذریے سے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والے نکلیں گے۔ تو یہ جو قضائے معلق ہوتی ہے وہ علم الہی میں کسی شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، اور پھر انہی قضایا کی اور بھی تفسیرات کی گئی ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ قضائے مبرم شبیہ و معلق، قضائے معلق شبیہ و مبرم۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ وہ ہے جو اس کے علم الہی میں ہوتا ہے، اسے قضائے مبرم کہا گیا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں انبیاء کو بسا اوقات علم ملائکہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوح محفوظ کا فیصلہ ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فیصلوں کو کسی شرط کے ساتھ مشروط فرما دیتا ہے، تو اسے قضائے مبرم شبیہ معلق کہا جاتا ہے۔ تو یہ قضایا ہے، اور فرمایا گیا کہ تقدیر کے بارے میں انسان کو زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے، بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تقدیر میں جو باتیں لکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اگر برائی کے طرف، اگر انسان برا کام کرے تو اسے شیطان اور اپنی نفس کے طرف جو ہے اس کی نسبت کرے، اور اگر اچھا کام کرے تو اس کی نسبت خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے۔ یہی جو ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ اس کے بارے میں دیکھیں، قرآن کریم فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو نیکی تمہیں پہنچے تو نیکی جب پہنچے، کوئی بھلائی پہنچے تو کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی پہنچے تو کہو کہ یہ میری ذات کی طرف سے، میری غلطیاں ہیں۔ اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی کو توڑا تو کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دیں، اور اس کے بعد فرمایا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، اور جب اس کی بھلائی کی طرف اشارہ ہوا تو فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کے رب جو ہے اس کے بدلے میں کوئی بہترین لڑکا عطا فرمائے۔ تو نیکی اور بھلائی کا جب ذکر آتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف انبیاء کرام کرتے تھے، اور جب کوئی برے کام کی بات آتی تو اس کی نسبت یا تو اپنے طرف یا شیطان کی طرف کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کے عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔